کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ہدایت والی کتاب بنایا ہے۔ قرآن کا موضوع، قرآن کا ٹاپک ہدایت ہے۔ ہدایت کیا ہے، اس پر کل بات ہوئی۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کو کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہدایت اللہ رب العزت بذات خود اپنے خاص بندوں کو ایسی ہدایت عطا فرماتے ہیں اور اس کو منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور عام طور پر جو اللہ کی سنت ہے وہ ہدایت طلبگار کو ملتی ہے اور اختیار کرنے والے کو ملتی ہے۔ پہلا قدم ہدایت کی طرف انسان کو اپنی کوشش اور اختیار سے اٹھانا پڑتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے بعد توفیق ہے، عبادت اور ایمان کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ عام لوگ جب تک اللہ کی طرف راغب ہو کر دل میں خیال پیدا کر کے اللہ کی طرف، ان اعمال کی طرف اپنے اختیار سے نہیں جائیں گے، اس وقت تک ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جس بندے کو چاہتے ہیں سینہ کھول کر اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ بھی بات آئی کہ جس بندے کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس بندے کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ ایک حدیث بھی بیان ہوئی کل کہ اللہ رب العزت اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، اس کی کیا علامت ہے؟ صحابہ نے پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اسے ایک نور عطا فرماتے ہیں۔ پھر صحابہ نے پوچھا وہ نور کی علامت کیا ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ اس بندے کے دل میں اللہ نے ہدایت کے لیے نور پیدا کر دیا ہے؟ اس کی تین باتیں بتلائی گئی، تین علامتیں بتلائی گئی۔ ایک تو یہ کہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے اسے دل نہیں لگتا، تجافی عن دار الغرور، وہ اپنے یعنی دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، باپ دادا بھی آئے یہاں رہے نہیں، میں بھی آیا ہوں یہاں نہیں رہوں گا، میری اولاد بھی آئے کہ وہ یہاں نہیں رہے گی، تو معلوم ہوا یہ ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں، یہ سرایہ ہے، مہمان خانہ ہے، آج ہم یہاں ہیں کل کوئی اور ہوگا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس جگہ پر ہماری جو ہم ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم رہ رہے ہیں، یہاں پہلے کوئی اور تھا اور بعد میں بھی کوئی اور ہوگا۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے در سے اسے اکتاہٹ پیدا ہو جائے۔ والانابۃ الی دار الخلود، آخرت کی طرف اسے توجہ ہو جائے گی، اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ میرا ہمیشہ کا گھر آخرت ہے، مجھے وہاں رہنا ہے، مجھے وہاں کے لیے جانا ہے۔ جیسے کوئی آدمی کسی اہم جگہ پر سفر کرتا ہے تو وہاں پر جو ہے اپنی تمام چیزوں کو مہیا کر لیتا ہے، وہاں رہنے کے لیے اپنا مکان، وہاں رہنے کے لیے اپنی تمام سہولتیں وہ یہاں سے مہیا کر لیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ مجھے جہاں جانا ہے اس جگہ یہ سہولیات نہیں ہیں، تو وہ یہاں سے اپنی تمام سہولیات کو وہاں پورے کر لیتا ہے، وہاں جگہ بنا لیتا ہے، پھر وہاں پر وہ آدمی جاتا ہے اور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی وہاں جانے کی تیاری نہ کرے گا، وہاں جانے کے بعد اسے وہ چیز مہیا نہ ہوگی، وہ خود پریشان ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور توجہ ہو جائے گی اسے کہ میرا ہمیشہ کا گھر ہے۔ میرا ذہن ایسا نہیں کہ آپ لوگ متوجہ نہ ہوں، میں بات کرتا ہوں، میری اس عادت نہیں ہے۔ آپ فون بند کر کے بات کو سنیں، آپ گھر میں آرام سے اپنا فون موبائل استعمال کریں، یہاں مجلس میں بیٹھ
کے لیے جو ہے تیاری کر کے آیا ہوں تاکہ آپ میری بات سنیں. آپ آئے ہیں وقت نکال کر تاکہ آپ میری بات سنیں، ورنہ آپ کا وقت برباد ہو، میرا وقت برباد ہو. رمضان مبارک اس سے اچھا ہے کہ آپ ذکر کریں، تلاوت کریں، میں بھی اپنا کام کروں، تلاوت کروں. کوئی ضروری نہیں ہے بیان کرنا. ویسے بھی رمضان میں بہت بیانات ہوتے ہیں، جمعہ میں ہوتا ہے، عشاء کے بعد ہوتی ہے، فجر کے بعد، تو ہضم بھی نہیں ہوتا لوگوں. اگر توجہ ہے تو بات کریں گے، ورنہ بات ختم کریں گے. ضروری نہیں ہے بات کرنا، ہر دن بات کرنا بھی ضروری نہیں ہے. جو دل میں ذہن میں بات آتی ہے وہ سننے والے کی توجہ پر آتی ہے. سننے والا اگر بشاشت سے توجہ سے سنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کے دل میں بات ڈالے گا. آپ سوتے رہیں یا کسی اور جگہ مشغول رہیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے دل کو کھول کر آپ کے ہاتھ میں ہدایت رکھ کر چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان، ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ڈنڈے دے کر بھیج دیتے تو فجر کی نماز کے لیے نماز جمع مسجدیں بھری ہوتی. اور کبھی ایسا ہوگا کہ نماز میں جو آ جائے، پہلی صف میں ہو یا نماز کے لیے آ جائے، اس کی جیب میں 500 کا نوٹ ہو جائے تو تب بھی مسجدیں بھری رہی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے اختیار سے عمل کرے. اپنے اختیار سے بندہ اللہ کی طرف آئے. اپنے اختیار سے بندہ اللہ کو چاہے. اللہ یہ چاہتا ہے. ہاں، اللہ کی کچھ خاص نظر ہوتی ہے کسی بندے پر، اللہ تعالیٰ اسے چن لیتے ہیں، پل بھر میں اسے ہدایت مل جاتی ہے. پل بھر میں اسے ہدایت مل جاتی ہے. اس کے دل کو اللہ پلٹ کر رکھتے ہیں. ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ بڑے بادشاہ، عیش و عشرت میں زندگی گزر رہی ہے. بادشاہ کی زندگی تو عیش و عشرت میں ہوتی ہی، بڑی پرلطف زندگی. ایک مرتبہ بادشاہ کے خوابگاہ بیڈ روم میں بادشاہ کے جو کام کرنے والی باندی تھی، وہ بادشاہ کے بستر کو درست کر رہی تھی. بادشاہ کے بستر کو درست کیا، تکیے وغیرہ کو درست کیا، پورے سامان کو درست کیا. شاید وہ تھکی ہوئی تھی یا غروب کی سی اس کو کالی ہوئی، تو وہ جو ہے بادشاہ کے بستر پر لیٹ گئی کہ کتنا آرام بستر ہے. یا جو ہے تھکی ہوئی تھی کہ بادشاہ کے بستر پر ایسے ہی پڑ گئی اور اس کو نیند لگ گئی اور گہری نیند لگ گئی. بادشاہ کے آنے کا وقت ہو گیا. بادشاہ اپنے وقت پر اپنی خوابگاہ، اپنے بیڈ روم پر پہنچا تو دیکھا کہ باندی سو رہی اور گہری نیند میں ہے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ گستاخ ہے، میرے بستر پر ایک نوکرانی اور ایک باندی کی کیا ہمت کہ وہ سو جائے. تو بادشاہ نے ایک تھپڑ مارا. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی روتی ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ چپ. بادشاہ کو بڑا تعجب کہ میں نے مارا تو اس کو درد محسوس بھی ہوا اور یہ روئی بھی، اور تھوڑی ہی دیر میں خاموش بھی ہو گئی. پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم خاموش ہو گئی اور روئی کی؟ باندی نے کہا ظاہر بات ہے کہ آپ نے مجھے سزا دی تو مجھے درد ہوا، مجھے تھپڑ پڑا، میں روئی اور خاموش اس لیے ہو گئی کہ دنیا میں تو ہم نے ایسے نرم بستر استعمال نہیں کیا ہماری اپنی زندگی میں. ہماری زندگی نوکری کرتے ہوئے گزری. ایک نوکرانی کی، ایک کام والی کی زندگی کیا ہوتا ہے. لیکن میں نے تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اس بستر پر آرام کر لیا، بادشاہ کے اس بستر پر آرام کر لیا تو مجھے ایک تھپڑ ایسا ملا جس کا درد مجھے محسوس ہونے لگا. آپ روزانہ اس پر سوتے ہیں، روزانہ کھانا بادشاہ کا کھانا کھاتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کی سزا آپ کو کیا ملی؟
دل پلٹ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس طرح ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھولتے ہیں۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد ہوا یہ کہ رات میں بادشاہ سوئے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم کے نظر جو پہلے حضرت ابراہیم نہیں بنے تھے، تو دیکھا کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، تو نوکروں سے کہا کہ دیکھو بھائی کون ہے، اسے پکڑ کر لاؤ۔ تو نوکر گئے اور اس کو پکڑ کر لائے۔ آپ کون ہے؟ میں آپ کا دوست ہوں۔ ارے تم میرے دوست ہو، اور میرے اگر دوست ہو تو چھت پر آدھی رات پر کیا کر رہے ہو؟ آدھی رات میں چھت پر کیا کر رہے ہو؟ میرے دوست ہو تو مجھ سے ملاقات کرتے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ تو پھر انہوں نے کہا بادشاہ جہاں میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہیں تمہاری عقل ٹھکانے تو نہیں لگ گئی، تمہارا اونٹ اور میرے محل پر تلاش کر رہے ہو، اور وہ بھی چھت کے اوپر آدھی رات میں۔ تو اس نے کہا بادشاہ جہاں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات میں آپ سے کہوں، میں تو آدھی رات میں آپ کے چھت پر اونٹ تلاش کر رہا ہوں، لیکن آپ بادشاہت میں رہتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کو تلاش کر رہے ہیں جو ملنے والا نہیں۔ تو پھر ان کے دل پر ایک چوٹ پڑی، ایسی چوٹ پڑی کہ اللہ کی محبت غالب آ گئی۔ رات کے اندھیرے میں محل سے نکلے، جنگل میں جا کر بادشاہت کے لباس کو اتارا، معمولی لباس پہنا اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ لوگوں نے بڑا تلاش کیا بادشاہ کو، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وزیر نے پہچان لیا کہ یہ ہمارا بادشاہ حضرت ابراہیم ہے، ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے۔ بادشاہ وزیر نے بادشاہ کو دیکھ کر کہا آپ کی کتنی عجیب زندگی تھی، وہ جاہ و جلال، وہ شان و شوکت، وہ فوج، وہ تخت، وہ نوکر چاکر، وہ محلات، اس کو چھوڑ کر آپ زمین پر دریا کے کنارے ایک فقیر کی طرح فقیرانہ لباس میں بیٹھے ہیں۔ بزرگوں نے واقعات میں کتاب میں لکھا ہے اس وقت حضرت ابراہیم بادشاہ جو ہے اپنے کپڑے کو سی رہے تھے جو پھٹا ہوا تھا، ایک پرانی سی چادر یا کھجلی تھی جس کو سی رہے تھے۔ بس سیتے ہوئے اس سوئی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا، سوئی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ اے اللہ اپنے حدود سے تیری سمندر کی مخلوق کو یہ حکم دے دے کہ میرے لیے وہ سوئی جو ہے تلاش کر کے دے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ایک مچھلی سونے کی سوئی لے کر ظاہر ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میری سوئی مجھے تلاش کر کے دے۔ تو ایک مچھلی نے حضرت کی سوئی لا کر حضرت کے قریب کر دی، حضرت نے اس کو لے لیا۔ تو حضرت ابراہیم نے نظر میں بادشاہ سے کہا کہ وہ اصل بادشاہ یہ ہے، دیکھو اصل بادشاہ یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اس طرح دیتے ہیں، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں پل بھر میں، لیکن عام قانون اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے، جیسے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہر انسان کو ہوا میں جینا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی تہ میں رہ کر بھی زندہ رکھیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں زندگی گزارنا ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائیں، وہاں زندہ رکھیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہر انسان کو آنے اور جانے کے لیے وقت درکار ہوگا، اللہ کے نبی کو اللہ راتوں رات ساری جنت کا اور سفر کرائیں اور جنت و جہنم کی سیر کرائیں، عرش تک لے جائیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کی سنت ہے،
ہدایت میں بھی اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب تک انسان طلب نہیں کرے گا، چاہے گا نہیں کہ میں آگے بڑھوں، میں نماز کی پابندی کروں، میں روزہ رکھوں، اللہ کے احکام کو پورا کروں، دل میں خیال نہیں لائے گا، طلب نہیں کرے گا، اپنے اندر تڑپ نہیں پیدا کرے گا، اللہ اسے آگے کی توفیق نہیں دے گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، عام قانون اللہ کا ضابطہ یہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ جس بندے کو اپنا چاہتے ہیں پل بھر میں اسے ہدایت کے دروازے ہدایت ملنے کے بعد سب سے بڑا فائدہ جو چیز اسے حاصل ہوتی ہے اس میں تقریباً 8 باتیں اس کے اندر ہیں، انشاءاللہ آگے بیان ہوں گی اگر اللہ نے وقت موقع عطا فرمایا۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس کا دل کھل جاتا ہے، جیسے اللہ خود کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اسے شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے۔ کیا شرح صدر ہے؟ اطمینان قلب۔ اطمینان قلب کیا ہے؟ اسے یقین ہو جاتا ہے، یقین کی دولت اسے مل جاتی ہے کہ روزہ میرے لیے کامیابی ہے، نماز میرے لیے کامیابی ہے، عبادت اللہ کا حکم کرنا میرے لیے کامیابی، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے توحید کی طاقت اسے مل جاتی ہے۔ اگر اسے ہدایت مل گئی تو پہلا سبب یہ ہوتا ہے اسے توحید و ایمان کی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، اسے یقین آ جاتا ہے کہ میرا پالنا اللہ ہی ہے، میرا پالنے والا اللہ ہی ہے، میرا کام کرنے والا اللہ ہی ہے، میرا نفع و نقصان پہنچانے والا اللہ ہی ہے، مجھے جو کچھ ملنا ہے اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی مددگار پالنہار نہیں ہے۔ جب اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، اطمینان قلب ہو جاتا ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان، نماز پڑھنا اس کے لیے آسان، زکات دینا آسان، ہر عبادت کو